اب کرتارپور کوریڈور جو ہے اس کے لیے جب بورڈ آف گورنرز کا چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے تو بڑے بڑے نام آتے ہیں، بیوروکریٹس کے نام آتے ہیں، شعیب سرل صاحب جیسے لوگ، کامران لاشاری صاحب جیسے لوگ، تو مجھے بھی بلایا جاتا ہے۔ بورڈ آف گورنر میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہے، ڈی جی ایم آئی بھی ہے، ڈی جی ایم او بھی ہے، ڈی جی آئی بی بھی ہے، ڈی جی رینجرز بھی ہے، 3 منسٹریوں کے سیکٹری بھی ہیں، کوئی 12-13 بندوں کا بورڈ ہے۔ تو چیف نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے، شہزادہ عالمگیر، یہ آئی ٹیک اس سے یہ وینری ہے، اس کا ہارمونی اسمارٹ سٹی ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ ان کے پاس تو ہر خبر ہوتی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے رات کو کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، ہیں جی میں آج کہاں کہاں گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو چھوڑ دو، اس کو دے دو۔ تو میں اس وقت بطور چیئرمین بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوں کرتارپور کو، اور کرتارپور جو ہے یہ اچھی خوش آئند خبر ہے کہ یہ جو بٹوارا یا پاکستان اللہ کی دین جو ہمیں مل گیا، لیکن ہمسائے کے حقوق جو ہیں نہ انہوں نے پورے کیے نہ ہم نے پورے کیے۔ کشمیر کو ایشو بنا لیا ہم نے۔ مجھے پچھلے دنوں جنرل قیوم کا فون آیا، یہاں پہ ایک کشمیر کانفرنس کروا رہے تھے ویٹرنز، تو مجھے انہوں نے کہا کہ شہزادہ صاحب آپ کی ہم نے سپیچ رکھی ہے وہاں پہ۔ میں نے کہا افورڈ کرو گے میری تقریر؟ میں نے کہا میں سچ بولوں گا، نہ کشمیر تمہاری شارگ ہے نہ ان کا آٹو ٹنگ ہے، اور 80,000 قبریں غلامی کی تبدیلی کے لیے نہیں بنتی جنرل قیوم۔ وہ آزادی چاہتے ہیں، ان کو آزاد ہونے دو، خدا کے لیے جو اپنے پاس ہے اس کی بھی جان چھوڑ دو، ان کو آپس میں ملنے دو، ان کو ایک ملک بننے دو، ان کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق لے جانے دو۔ کہتا بس کر دے، ٹیلی فون بند کر دے، ہیں جی یہ تقریب کیا ہونی ہے، باہر نکلتے سارے گرفتار ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا یار تاریخ کو درست کرو۔ اب ہم دیکھیں سر، وہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی اٹانومی کا حصہ ہے۔ جب ہم ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ، جہادی جتھے بھیجتے ہیں، آئی ایس آئی انٹروین کرتی ہے، تو کیا جب مسجد حفظہ ہوا، اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہوئی، تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ؟ مشرف صاحب کا دور تھا نا، اسٹیٹ کی ریٹ 2 مولوی صاحبان نے چیلنج کی، تو مشرف نے کیا کیا وہاں پہ؟ اسٹیٹ کی ریٹ کو قائم کیا، اور قائم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کی ریٹ کو میں اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ رہا ہوں، جہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی بغاوت ہوتی ہے اس کو کچلنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں بولوں گا، تاریخ کے دھاروں کو، تاریخ کے پنوں کو درست کروں گا تو بہت آگ لگ جائے گی ملک میں، اور بہت کچھ ہو جائے گا۔ ابھی جن چیزوں پہ کام ہو رہا ہے وہی نیو ورلڈ آرڈر پہ کام ہو رہا ہے۔ ایسٹ پاکستان چھوڑ دیا، اب اس کے ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا جب تک ایک آواز ہے، ایک بھی آواز ہے، ایک بھی جو ہے وہ نسیم عثمانی ہے، 100 چراغ جلیں گے ان سے، اور انشاءاللہ پاکستان قائم ہے نہیں۔ اور ہمارے نبی پاک کا اور اللہ کا جو فرمان ہے، ایک وفد آتا ہے شام سے، تو رات کو صحابہ اکرام نے کہا کہ سر کرسچن لوگ آئے ہیں تو ان کو کہاں سلائیں، کہاں پہ؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں۔ اتوار کا دن آ جاتا ہے، تیسرے دن وہ کہتے ہیں سر وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کریں؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی میں۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان، یہ ہے میرے نبی کی سنت، اور ہم بٹوارے میں ڈلے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم نے اگنور کیا ہیروز کو؟ اب میں اس چیز کو زندہ کر کے انشاءاللہ اللہ سے یہی دعا مانگی ہے کہ اتنی مہلت دے دینا کہ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کے بچوں کو ایک پاکستان کا جو حقیقی تصور ہے وہ میں دے کے چلا جاؤں، اور انشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کا، عثمانی صاحب کا میں مشکور ہوں کہ اس کو